سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور کیا رتبہ ان کا اور کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، سب سے پہلے یہ بات ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ ایک باہر سے آنے والا آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس شخص کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا، ہم اس شخص کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اور وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، اور کیا ہوا، اس نے چوکڑی لگائی اور اپنے گھٹنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ بات جانیے گا کہ مسلمانوں کے ہاں ایمان کیا ہے اور کس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں کو بھی تسلیم کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کی کتابوں کو بھی تسلیم کرنا، یعنی جو اللہ حکم الحاکمین نے تورات، زبور، انجیل اتاری ہیں اور قرآن حکیم اتارا ہے اسے بھی تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی طرف سے جو 1,24,000 کم و پیش پیغمبر رسول انبیاء آئے ان کو بھی ماننا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، تمام انبیاء کو ماننا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ انہیں مانے بغیر مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ جو مسلمان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عزت احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، رفعت ہے، مقام ہے، مگر مسلمان یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یوم آخرت کو یعنی حساب و کتاب کے دن کو بھی تسلیم کرنا اور اچھی بری تقدیر کو بھی تسلیم کرنا مسلمانوں کے ہاں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں یہ بات جانیے، سمجھیے، مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا رتبہ ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا بڑی عزت ہے، احترام ہے۔ اسی لیے تو مسلمان ان کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں علیہ السلام، اور مسلمان یہ کہتے ہیں ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان تب تک کامل المکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مان لے، مگر مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول اور رسولوں کے ایمان، نبیوں کے ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی۔ تو اب بات رہی کہ مسیحی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات کی۔ میں بات کر رہا ہوں اور مجھے جواب بھی چاہیے، کوئی بات کا جواب دینے والا ہو تو بتائے مجھے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بولتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لوگوں نے آ کے پوچھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اشارہ کیا تھا اس بچے سے ہی پوچھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کیا بولا تھا؟ بولا تھا قال انی عبد اللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بات ہرگز نہیں بولی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لینا، 25 دسمبر والے دن تم عید مناتے ہو، یوم ولادت مناتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہو۔ آؤ ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن سے پوچھو، ہمارے قرآن سے جانو، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے سنو کہ تم اگرچہ قرآن حکیم کو نہیں مانتے ہو مگر بات سنو، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات فرمائی ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محمد کریم دنیا والوں کو بتا دے، سمجھا دے، میں اللہ ایک ہوں، لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ یہ دنیا والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو نہیں مانتا نہ مان، مگر میری اس بات کا جواب دے کہ مولا کریم نے عرش معلیٰ سے اس بات کا اعلان کیا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں سے کہنا ذرا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ میرے قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ، میری کتاب جیسی کوئی کتاب لے آؤ، میرے قرآن جیسی کوئی صورت میں سے ایک صورت لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے ایک آیت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج پوری دنیا کے عیسائی علماء کہاں ہے؟ عیسائی پادری لائیں کوئی قرآن جیسی کتاب لائیں، اگر نہیں تم مانتے نہ مانو، مگر مولا کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تم سچے ہو، میں اللہ کم الحاکمین نے قرآن حکیم کو اتارا ہے، اگر تم سچے ہو لاؤ اس جیسی کتاب، ثابت کرو کہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بولی ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہاں حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات بولی کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مولا کریم یہ بات کہہ رہا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا والوں کو بتا دے، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اللہ کریم نے دنیا والوں کو چیلنج کیا جب میرے پیارے پیغمبر کی بعثت ہوئی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے تھے، اس وقت عربی کا بڑا عروج تھا، لوگ شاعر تھے، عربی دان تھے، تو کیا ہوتا اپنا اپنا شعر عربی میں لکھ کے خانہ کعبہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم کی طرف سے آرڈر آیا، حکم آیا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص لکھ دے اور لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دے۔ اور جب لٹکائی گئی، یہی تمہارے جو بڑے جو کافر تھے، جو بات نہیں مانتے تھے، میرے پیارے پیغمبر کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، سورۃ اخلاص کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو کوئی شاعرانہ کلام نہیں، یہ تو کوئی بڑی عمدہ کلام ہے، اور یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی اعلیٰ ذات کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ ذات کی وہ اعلیٰ ذات اللہ کم الحاکمین کی ذات ہے جس نے یہ بات بولی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو دنیا والوں نے کیا کہنا تھا کہ یہ اللہ کا وارث ہے۔ وہ بادشاہ چلانے کے لیے ایک ہی بادشاہ ہوا کرتا ہے، دنیا چلانے کے لیے تم اپنی دنیا چلانے کے لیے ایک بادشاہ کو تسلیم کرتے ہو، ایک بادشاہ ہونا چاہیے، مگر جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے وہ بادشاہ اکیلا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس مالک اور اللہ کم الحاکمین کے ساتھ اور بھی مالک ہوتے تو یہ کائنات نہیں چلنی تھی۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی گوش گزار کر دوں، جو عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے تہوار میں جا کے شریک ہوتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فلیس منہ، جو کسی قوم کی متشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے تہواروں میں جا کے شریک ہوتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آج جا کے 25 دسمبر والے دن تم ان کا تہوار مناؤ، ان کی عید مناؤ، ان کے جا کے شریک ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، جان لو سمجھ لو مولا کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حق اور سچ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے، حق اور سچ والا دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں اسلام کی عزت ہے، اسلام کا رتبہ ہے، اللہ کے ہاں مقام جو ہے وہ اسلام کا ہے اور کسی غیر مذہب کا نہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا، حضرت نوح
नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया पे भेजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया पे भेजा, 1,24,000 कमो पेश पैगंबर रसूल भेजे। उन सब की नबुव्वतों को ताले लग गए, उन सब की नबुव्वतें ख़त्म हो गई। कब? जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आ गए। अल्लाह करीम ने मेरे प्यारे पैगंबर को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बना दिया, आखिरी रसूल बना दिया। अल्लाह ताला ने ये बात भी समझा दी कि मेरे प्यारे पैगंबर इन दुनिया वालों को बता जो मेरे बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इन्हें बता दे ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ख्यालात जो है ना बड़े ख़राब हैं, इनके दिमाग बड़े ख़राब हैं। कल को ये ना हो मेरा प्यारा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो तशरीफ़ ले आए, मेरे पास आ जाए, तेरे आने के बाद कहें कि ये इसकी औलाद है, इसका बेटा है, ये इसका बेटा, इसका वारिस है, लिहाजा ये भी नबी है। इन दुनिया वालों को बता दे मैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन एक हूँ और कायनात में आखिरी पैगंबर आने वाला, आखिरी रसूल आने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी के सिवा और कोई आखिरी नबी नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आखिरी नबी बन के आ गए, अब क़यामत तो आ सकती है मगर नबी और पैगंबर नहीं आ सकता। हम ईसाइयों को ये बात भी समझाना चाहते हैं कि हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौला करीम ने ज़िंदा अर्श मुअल्ला पे उठा लिया, आसमानों पे उठा लिया है। तो जब क़यामत से पहले, कुछ देर पहले, जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़मीन पर जब मौला करीम भेजेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत नहीं चलेगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऑर्डर नहीं चलेंगे। उस वक़्त भी चलेगा तो मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नबी बन के नहीं, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के ज़िंदगी को गुजारेंगे।